الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اس آیت شریفہ کے اندر ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ قربانی کا خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قربانی کرے گا تو میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرمائیں گے۔ اور جو شخص محض دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے قربانی کرے گا تو پھر میرے محترم بزرگوں اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ قربانی صرف جانور کے ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی جانور کو مار کر کے اس کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، عید کے دن لذیذ پکوانوں سے شکمسیر ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی کا فلسفہ اس سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب استطاعت پر قربانی کو ضروری اور واجب فرمایا ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں قربانی کا مفہوم اس سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، مالک نصاب بنایا ہے، اس کو میرے محترم بزرگوں قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ قربانی کے متعلق کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں عرض خدمت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کس کے اوپر فرض ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت مقیم پر فرض ہے۔ قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ مرد مقیم عورت پر فرض ہے جس کے پاس حاجات اصلیہ سے زائد 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت موجود ہو۔ یہ مال حاجت اصلیہ سے زائد ہونا چاہیے اور اس مال کے اوپر سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں قربانی کے دنوں میں اگر ہمارے پاس اتنا مال آ گیا کہ ہم صاحب نصاب ہو گئے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ میں نے پچھلے ہفتے بھی بیان کیا تھا کہ ہمارے گھروں کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی میرے محترم بزرگوں قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ ہماری ماں بہنیں جن کے اوپر قربانی کرنا جس کے اوپر واجب صاحب استطاعت ہوتی ہے ان کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ ہم نے ایک حصہ لے لیا تو وہ گھر والوں کی طرف سے بھی صحیح ہو گیا۔ اگر ہمارے گھر والے صاحب استطاعت ہیں تو اس کے اوپر الگ سے قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ تو قربانی کس کے اوپر فرض ہے وہ مسئلہ ہو گیا۔ قربانی کے ایام کیا کیا ہیں؟ شریعت نے قربانی کے ایام 3 دن متعین فرمائے ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ۔ اس سال کے اعتبار سے اتوار کا دن، پیر کے دن اور منگل کے دن۔ اگر ہم نے اتوار کے دن سے پہلے قربانی کر دی یا منگل کے دن غروب آفتاب کے بعد قربانی کر دی تو پھر میرے محترم بزرگوں وہ قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے جو قربانی کے ایام ہیں وہ صرف 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ۔ اسی طرح ہمارے کچھ گاؤں دیہات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر عید کی نماز نہیں ہوتی، تو یہ بھی مسئلہ سمجھ لینا چاہیے۔ جن دیہاتوں میں یا چھوٹے گاؤں میں عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں پر صبح صادق کے بعد قربانی کرنا صحیح ہے۔ جن چھوٹے گاؤں یا دیہات میں عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں اتوار کے دن صبح صادق کے بعد قربانی کرنا صحیح ہے، لیکن افضل اور بہتر بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو طلوع آفتاب کے بعد قربانی کرنی چاہیے۔ اتوار کے دن طلوع آفتاب کے بعد قربانی کرنا چاہیے، اور دن شہروں کے اندر یا قصبوں کے اندر یا دیہات کے اندر بھی اگر عید کی نماز ہوتی ہے تو پھر میرے محترم بزرگوں وہاں پر قربانی عید کی نماز کے بعد ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ جن گاؤں یا دیہات میں عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں پر قربانی 10 ذی الحجہ کو صبح صادق کے بعد کر سکتے ہیں،
لیکن افضل اور بہتر بات یہ ہے کہ وہاں پر قربانی طلوع آفتاب کے بعد کرنی چاہیے۔ اور جن بڑے شہروں میں، قصبوں میں، یہ دیہات کے اندر عید کی نماز ہوتی ہے، وہاں پر عید کی نماز کے بعد قربانی کرنا چاہیے۔ اسی طرح قربانی کا وقت کیا ہے؟ یہ تو قربانی کے ایام ہو گئے۔ قربانی کا وقت وہی ہے جو میں نے ابھی بتلایا ہے۔ گاؤں دیہات کے اندر جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں صبح صادق کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن طلوع آفتاب کے بعد کرنا افضل اور بہتر بات ہے۔ اور جن شہروں یا قصبوں کے اندر عید کی نماز ہوتی ہے، میرے محترم بزرگوں، وہاں پر جو قربانی ہوگی وہ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی ہوگی۔ اب مان لو کسی جگہ عیدگاہ کے اندر نماز ہوتی ہے اور اس دیہات کے اندر، اس گاؤں کے اندر کسی مسجد کے اندر بھی نماز ہوتی ہے، تو میرے محترم بزرگوں، مسجد کی نماز کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ اب قربانی کے جانور کیا کیا ہیں؟ شریعت نے قربانی کے جانور کو بھی متعین کیا ہے۔ ہم شریعت کے تابع ہیں، شریعت نے جس طرح کہا ہے، دین میرے محترم بزرگوں اتباع کا نام ہے، پیروی کا نام ہے۔ جس طرح شریعت نے متعین کر دیا، ہم کو شریعت مطہرہ کے مطابق ہی چلنا ہے۔ قربانی کے 4 جانور متعین ہیں۔ بھیڑ اور دمبا یہ ایک ہی جانور میں شمار ہوتا ہے۔ بھیڑ، دمبا، بکرا، بکری، اونٹ اور گائے، بیل، بھینس وغیرہ، یہ گائے، بیل، بھینس وغیرہ ایک ہی کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ قربانی کے جو جانور ہیں وہ 4 متعین ہیں: بھیڑ اور دمبا، بکرا، بکری، اونٹ اور گائے، بیل، بھینس وغیرہ۔ ان کی ایام عمر کیا ہونی چاہیے؟ بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا 1 سال کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ اگر 1 سال مکمل ہونے سے 1 گھنٹہ کم بھی رہے گا تو میرے محترم بزرگوں، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ یہ تو ایک نصاب ہو گیا کہ بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا مکمل 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں، دمبے اگر دیکھنے میں یہ لگتا ہو کہ 1 سال کا ہے، اس کی عمر مان لو 8 مہینے ہے، 7 مہینے ہے یا 10 مہینے ہے، لیکن وہ دیکھنے میں یہ لگتا ہے فربا ہے، موٹا ہے، ہٹا کٹا ہے کہ یہ اس کی عمر مکمل 1 سال ہوگی، میرے محترم بزرگوں، پھر اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ ہمارے بہت سے بیچارے جو مسئلہ نہیں جانتے، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ جس طرح دمبے کا مسئلہ ہے، بکرا بکری کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ بکرا بکری اگر 7 8 مہینے، 10 مہینے، 11 مہینے کا ہو یا 6 مہینے کا ہو، لیکن وہ دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں، یہ مسئلہ غلط ہے، بالکل من گھڑت اور خلاف شریعت ہے۔ شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ بکرا بکری دیکھنے میں چاہے کیسا بھی لگتا ہو، اس کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے۔ 1 سال ہونے سے 1 گھنٹہ کم بھی رہے گا تو میرے محترم بزرگوں، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اونٹ یہ مکمل 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مکمل 5 سال ہونے سے 1 دن بھی کم رہے گا تو میرے محترم بزرگوں، اس کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ اب گائے، بیل، بھینس وغیرہ، ان کی 2 سال کا عمر ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی اگر دیکھنے میں 2 سال کے لگتے ہیں اور عمر کم ہو، میرے محترم بزرگوں، اس کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ 2 سال ہونا ضروری ہے، گائے، بیل، بھینس وغیرہ کا مکمل 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ صرف بکرا بکری، اس کو صرف 1 آدمی کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر 2 حصے کرنا چاہے، میرے محترم بزرگوں، دونوں کی قربانی نہیں ہوگی۔ جو بڑے جانور شمار ہوتے ہیں، گائے، بیل، بھینس وغیرہ، ان کے اندر 7 حصے کر سکتے ہیں۔ 7 حصے یعنی 7 آدمی کے حصہ لے کر قربانی کرنا درست ہے۔ اسی طرح قربانی کے حصے کے اندر اگر 6 لوگوں نے قربانی کی نیت سے حصہ لے رکھا ہے، ایک 7ویں شخص نے ولیمے کے نام سے حصہ لے رکھا ہے کہ میں جو حصہ لے رہا ہوں میں ولیمے کی نیت کر رہا ہوں، تو میرے محترم بزرگوں، اس کی بھی نیت درست ہو جائے گی۔ یعنی قربانی کرنے والوں کی قربانی درست ہو جائے گی اور ولیمے کی نیت کرنے والوں کا ولیمہ درست ہو جائے گا۔ اسی طرح 6 لوگوں نے قربانی کی نیت کر رکھی ہے اور 7ویں حصے دار نے عقیقے کی نیت کر رکھی ہے، تو پھر میرے محترم بزرگوں، 7 کے 7 کی صحیح ہو جائے گی، کیونکہ ولیمہ اور عقیقے کا جو مطلب ہوتا ہے، وہ مقصد ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنا ہے، اور قربانی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بھی تقرب اللہ ہے۔ تو قربانی کے جانور کے اندر قربانی کا بھی حصہ ہو جائے گا، ولیمے کا بھی حصہ ہو جائے گا، اور اگر کوئی عقیقے کے نام سے حصہ لینا چاہتا ہے تو اس کا بھی حصہ ہو جائے گا۔ اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ عقیقہ ہونے کا نہ ولیمہ ہونے کا۔ قربانی کے جانور کے اندر اگر کسی نے قربانی کا حصے کے ساتھ ساتھ کسی نے ولیمے کی نیت کر رکھی ہے، کسی نے عقیقے کی نیت کر رکھی ہے، تو میرے محترم بزرگوں، سب کی قربانی اور سب کی نیت درست ہو جائے گی۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں، جو لوگ آپ کے حصے دار کے اندر شریک ہیں، ان کی نیت کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ اس لیے آپ جس کے ساتھ حصہ کریں، جس کے ساتھ قربانی کرنا چاہتے ہو، وہ صحیح اور صحیح آدمی ہونے چاہیے، معتبر آدمی ہونے چاہیے۔ اگر کسی ایک کی بھی قربانی کی نیت نہ ہو، بلکہ ریا کی ہو، دکھلاوے کی ہو،
لوگوں کے بدظن سے، لوگوں کے گمان سے بننا چاہتا ہوں کہ اگر میں نے قربانی نہیں کی تو لوگ کیا کہیں گے کہ فلاں نے صاحب استطاعت ہونے کے بعد قربانی نہیں کی. تو پھر میرے محترم بزرگوں، اگر ایک کی بھی نیت خراب ہو گئی تو تمام لوگوں کی قربانی صحیح نہیں ہوگی. قربانی کے مسائل کو سمجھ لینا چاہیے. اسی طرح قربانی کے جانور متعین ہیں. اگر کوئی شخص یہ خیال کرے، بہت سے لوگ خاص کر عورتیں یہ خیال کرتی ہیں کہ اگر ہم نے قربانی کے دنوں میں 7 مرغوں کی قربانی کر دی تو قربانی درست ہو جائے گی. میں نے پچھلے جمعے کے اندر بیان کیا تھا، ہم شریعت کے تابع ہیں. شریعت نے جو جانور متعین کیے ہیں انہی کی قربانی کرنا ہمارے اوپر لازم اور واجب ہے. اگر ہم یہ خیال کریں کہ قربانی کے دنوں میں 7 مرغوں کی قربانی کر دیں تو درست نہیں ہوگی. اسی طرح بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کی جو قیمت ہے وہ صدقہ کر دیں، اسے فقیر کے کام آ جائے گی، غریب کے کام آ جائے گی. نہیں میرے محترم بزرگوں، ہم متبع ہیں، ہم اتباع کرنے والے ہیں، پیروی کرنے والے ہیں. قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، کہ جو شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ ہے، وہ ہمارے عیدگاہ میں شریک نہ ہو. تو میرے محترم بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سخت وعید ہے. اس لیے قربانی کرنی چاہیے، اور قربانی کا جو طریقہ ہے، قربانی کے جو ایام ہے، قربانی کا جو وقت ہے، قربانی کے جو جانور ہے، انہیں کے حساب سے میرے محترم بزرگوں قربانی کرنا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح کل فجر کی نماز سے تکبیر تشریق شروع ہو جائے گی. 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک رہتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی یہ تکبیر تشریق پڑھی جائے گی، اور اگر آپ الگ نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی میرے محترم بزرگوں زور سے تکبیر تشریق کہی جائے گی. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.